خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، نماز کا جو طریقہ ہم نے اس سے پہلے بتایا، اس کے اندر جو مختلف دعائیں ہیں، اس کے جو مختلف طریقے بتائے گئے، اس کے بعد اس سلسلے کو ہم آگے بڑھتے ہیں وہاں سے جہاں یہ سلسلہ رکا تھا کہ سجدہ ہو گیا، اور سجدے کے بعد اتحیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے، اگر اسی طرح سے ہم پڑھیں تو اس کا زیادہ فائدہ اور زیادہ ثواب ملے گا. ویسے اتحیات کے لیے مختلف صیغے اور سینٹنسز بھی مختلف احادیث میں استعمال ہوئی ہیں. اگر جزوی طور پر کہیں کوئی صاحب کسی اور حدیث سے استدلال کر رہے ہوں، وہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ دعائیں مختلف ہیں، اس میں سے ایک مشہور جو دعا ہے اتحیات کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ جس کو صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جو کہ بہت ہی مشہور صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. انہوں نے فرمایا قال التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیقل، کہ جب بھی کوئی نماز پڑھے تو اسے کہنا چاہیے. یعنی اتحیات کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے پہلے باقاعدہ خود ٹیچنگ فرمائی. یہ تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کے لیے. آپ نے فرمایا کیا ہے وہ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا جو اتحیات ہے یہ ہے. اس میں جزوی طور پر بعض جگہوں پر جیسے التحیات المبارکات والصلوات الطیبات للہ یہ بھی کہا گیا، لیکن جس کو امام شافعی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ پسند فرمایا ہے، لیکن زیادہ صحیح احادیث میں زیادہ صحیح سند کے ساتھ جو اتحیات مروی ہے وہ یہی ہے، اور اس کا معنی بھی بہت گہرا ہے. جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اس کا معنی بھی بہت گہرا ہے کہ تمام سلامتیاں وغیرہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں، اور میری طرف سے تمام سلام اللہ تعالیٰ کے لیے. نماز اور اس کی چاہے عبادت کی جو بھی شکل ہو، زبانی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت، جو بھی آدمی کرتا ہے وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے. یعنی اعتراف ہم کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تیرے ہی لیے زبان سے جو عبادت کر رہا ہوں، مال کے ذریعے صدقہ خیرات زکوٰۃ وغیرہ جو بھی ہم دیتے ہیں، اور اسی طرح سے اگر کوئی بھی نیکی میں کر رہا ہوں تو یہ سب کی سب کیا ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے، کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام ہو آپ پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کی بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ اتحیات ہے اور یہ اتحیات کا ترجمہ ہے. یہ اتحیات تو میرا خیال ہے سب کو یاد ہوگا، اس لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں پوچھوں گا تو کئی ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، تو اس لیے یہ چونکہ ماشاءاللہ اچھی چیز ہے کہ آپ لوگ یاد رکھ رہے ہیں، تو ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ جو دوسری چیزیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جاری ہو سکیں. جیسے اس کے بعد درود کا جو مسئلہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کس طرح سے پڑھا جائے. درود شریف جس کو ہم اپنی عرف عام میں کہتے ہیں، اس کو پڑھنے کا بھی طریقہ بتایا گیا. جیسے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، بشر بن سعد نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا اللہ فکیف نصلی علیک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوچھا اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ پر درود پڑھیں، کیسے پڑھیں، کہاں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 56، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد. تو یہ حکم دیا گیا. تو اب پوچھا صحابہ نے کیسے درود پڑھیں ہم؟ تو
تو درود پڑھنے کا طریقہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کے مختلف صیغے ہیں، ان میں سے ایک جو بہت ہی مشہور ہے، تو آپ نے فرمایا فسکتا ثم قال، کچھ دیر کے لیے آپ نے توقف کیا، پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا قولو، یہ پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ پھر اس کے بعد میں 2-3 جو روایات ہیں اس کے اندر جو درود ابراہیمی بتایا گیا، اور ایک جس کے اندر دونوں ملا کر پڑھا گیا وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید، والسلام کما، اس کے بعد نماز کے بعد جو سلام پھرنے کا طریقہ ہے، یعنی درود جو درود ابراہیمی ہے اور اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ ایک جو مشہور ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو پڑھا گیا یہ اور وہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر سکھایا گیا، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ پڑھیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کی زیادہ خیر و برکت ہوگی۔ اگر اس درود کے بجائے ہم اپنی طرف سے درود نکالیں، شاعرانہ درود پڑھنا شروع کر دیں، نظم کے انداز میں پڑھیں گے، تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے جو الفاظ، اس میں جو گہرائی ہے وہ ہمارے اور آپ میں تو نہیں آ سکتی، اس میں جو برکت ہے میرے اور آپ کے بنائے ہوئے درودوں میں تو وہ چیز نہیں آ سکتی، معنی میں چاہے کتنا بھی وزنی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ مسنون جو طریقہ ہے وہی درود کو ہم پڑھیں، اتحیات کا بھی وہ اور درود کا بھی، تو اس میں ہمارے لیے زیادہ خیر اور ہمارے لیے زیادہ برکت کی بات ہوگی۔ اب جب درود پڑھ لیے، درود پڑھنے کے بعد کیا پڑھیں گے ہم؟ اتحیات ہو گیا، درود ہو گیا، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ، دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ جی، اب یہ دیکھیے اس کے اندر ایک چیز ہے جس کو آپ کہہ لیں 4 باتوں سے پناہ مانگنا چاہیے، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور وہ بہت ضروری ہے، دعا سے پہلے کی بات ہے کہ 4 باتوں سے پناہ مانگنا، 4 چیزوں سے، وہ ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے اب حدیث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تشہد احدکم، جب کوئی تشہد پڑھے، فلیستعذ باللہ من 4، 4 چیزوں سے پناہ مانگو۔ وہ کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ یہ 4 باتوں سے پناہ مانگو پہلے تم۔ کون کون سی؟ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی اس سے بچنے کے لیے تیری مدد مانگتا ہوں۔ کن چیزوں سے بچنے کے لیے؟ پہلی چیز عذاب جہنم سے، دوسری چیز عذاب قبر سے، تیسری چیز زندگی اور موت کا جو فتنہ ہے، پرابلمس، آزمائش، اس سے، اور چوتھی چیز مسیح دجال کا جو فتنہ ہے اس سے۔ یہ 4 فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ الفاظ کی بنیاد پر فلیستعذ باللہ، یعنی اس کو یہ کرنا چاہیے، تو انہی الفاظ سے بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اتحیات اور درود کے بعد یہ 4 باتوں سے پناہ مانگنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ مگر یہ بھی اگین عجیب تعجب کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان بھائی اور بہنیں نمازی ہیں مگر یہ 4 باتوں سے پناہ کا ہے ہی نہیں مسئلہ۔ ایون جو عام طور پہ کتابیں جو لکھی گئی ہیں، کیونکہ یہ سرسری لکھی گئی ہیں تو اس میں کوئی غور فکر نہیں کیا گیا، 4 کتابوں کو رکھ کر 5ویں کتاب بنا دی گئی، 5 کو رکھ کر 6ٹھی بنا دی گئی۔ تحقیق کرنے کا یہ انداز نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ایسے کیا گیا، تو ان میں بھی آپ دیکھیں گے بہت کم کتابوں میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اکثر جگہوں پر یہ نہیں ہے۔ البتہ جن لوگوں نے تحقیق کو اپنایا، صحیح تخریج کی، حدیثوں پر غور کیا، انہوں نے اس کو لکھا ہے۔ بعض نماز کے جو مجموعے تیار ہوئے ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، لیکن اکثر دعائیں جو رننگ حالت میں ہیں اس کے اندر یہ دعا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے ہمارے بہت سارے نمازی بھائی اور بہنیں ان کو پتہ تک نہیں ہے، حالانکہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس میں بڑا جو لفظ استعمال کیا بہت اسٹرانگ لفظ ہے کہ اس سے پہلے تم پناہ مانگو۔ اور معنوی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے تو بڑی گہرائی ہے کہ فتنے اور فساد یہی 4 جگہوں پر ہوتے ہیں۔ جہنم کا فتنہ تو معلوم ہے، عذاب قبر، اس سے ایک پوائنٹ یہ بھی معلوم ہوا اس دعا سے کہ عذاب قبر بھی حق ہے،
قبر کا عذاب بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو زندگی اور موت کا فتنہ، زندگی کتنی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، اور اسی طرح سے دجال کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے، اس سے بھی ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر دعا ہے، کیا دعا ہے؟ اس کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام، ایک مختصر بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ ناظرین، ہم وقفے سے پہلے بتا رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مختلف اوقات میں دعائیں ثابت ہیں، مسنون ہیں، اس کو یاد بھی کرنا چاہیے، اس کے مطابق نماز بھی ادا کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس میں دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی نجات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف اوقات میں دعائیں پڑھی ہیں، اس کو آپ ایسی کتابیں جو محقق ہیں، تحقیق شدہ ہیں، ان کتابوں کے ذریعے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دعائیں آپ کو بتا دی جائیں، سنا دی جائیں، تاکہ آپ اس کو یاد بھی کریں اور اس کو دہراتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اس میں خیر و برکت بھی ہے۔ تو عموماً التحیات جب ہم پڑھتے ہیں نماز میں، التحیات اور درود پڑھنے کے بعد 4 باتوں سے جس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، عام طور پہ اس کو لوگ یاد نہیں رکھتے، حالانکہ وہ نمازی ہیں، مگر اس کو یاد نہیں رکھتے، اس لیے وہ نہیں پڑھتے۔ تو اس کو یاد بھی رکھیں، اس کو پڑھیں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکیدی حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ التحیات کے بعد آپ دعا جب پڑھیں اس سے پہلے یہ 4 باتوں سے پناہ مانگیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں بچنا چاہتا ہوں، میں تیری ہیلپ چاہتا ہوں ان چیزوں سے بچنے کے لیے، ان کی برائیوں سے بچنے کے لیے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ عذاب جہنم سے بچنے کے لیے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے۔ تو اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اسی لیے اس سے پناہ مانگی جاتی ہے کہ قبر کا عذاب یقینی طور پر ہونے والا ہے۔ تو دن میں 5 مرتبہ نمازوں میں ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں کہ اللہ عذاب قبر سے بچا لے ہمیں۔ اور پھر محیا اور ممات، زندگی اور موت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، زندگی فتنوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس آزمائش سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد مانگ رہے ہیں تاکہ اس سے ہم سرخ روح ہو سکیں۔ اور موت کا فتنہ، موت کے وقت کا، موت کے بعد کا فتنہ اور آزمائش، اس سے اللہ تعالیٰ کی ہم مدد مانگتے ہیں تاکہ اس میں کامیاب ہو سکیں۔ اور پھر دجال کا فتنہ، یعنی دجال کا فتنہ یہ بہت زیادہ خطرناک فتنہ ہے، دین سے دور کرنے کا فتنہ ہے، تو اس کے لیے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ 4 باتوں سے پناہ مانگنے کو بعض علماء اور ائمہ نے واجب قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت تھے اور آپ نے بہت تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے اس کو یاد بھی کریں اور اس کو اپنی نمازوں میں پڑھیں۔ پھر اس کے بعد میں دعا ہے، اور دعاؤں کے سلسلے میں بھی ہم نے بتایا کہ مختلف دعائیں ہیں، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھی، اس کے بعد میں وہ دعا ہم تک پہنچی ہے، تو خصوصیت کے ساتھ انہیں یہ دعا سکھائی گئی۔ کیا ہے وہ دعا؟ ان ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، انہ قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے جو میں نماز میں کہہ سکوں۔ یہ ان کی اسپیشل ریکویسٹ تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی۔ اس اسپیشل درخواست پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا سکھائی۔ کیا ہے وہ؟ قل، کہیے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کہ یا اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم اور زیادتی کی ہے، بہت زیادہ میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ ایڈمٹ کرنا، اعتراف کرنا غلطی کا، یہ سب سے بڑی علامت ہے توبہ کرنے کی۔ پہلے آدمی مانے تو صحیح کہ میں نے کیا غلط کیا ہے، تو اس دعا میں اعتراف ہے، مان رہے ہیں آپ، گلٹی فیل کر رہے ہیں اپنے آپ کو قصوروار۔ پھر اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں کہ سوائے تیرے کوئی اور گناہ کو معاف کرنے پر قادر نہیں ہے، اکیلا تو ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، مجھے معاف فرما دے، اپنی خاص عنایت سے، کرم سے مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، اور بے شک تو ہی معاف کرنے والا بھی ہے، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا بھی ہے۔ معنوی اعتبار سے بھی دیکھیں بہت گہرائی ہے اس دعا کے اندر۔ توبہ کی یہ بہت اونچی قسم ہے کہ آدمی اعتراف کر رہا ہے، اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمت کی، غفران کی، اس کے حوالے سے دعا کر رہا ہے، تو بہت بڑی گہرائی ہے اس میں۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بھی دعائیں ہیں،
وقتاً فوقتاً ہمیں مختلف دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے. ایک سے زیادہ دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں. یہ نہیں کہ جلدی میں سلام پھیر دیں تو آپ 2 دعا 3 دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کم سے کم یہ دعا پڑھیں، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں اس کو ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں. جب یہ دعا ہو گئی تو اس دعا کے پڑھنے کے ساتھ سمجھیے کہ نماز جو ہم نے اللہ اکبر سے شروع کی تھی وہ یہاں آ کر پوری ہوگی. اب یہاں جب نماز پوری ہوئی تو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں طرف سلام پھیرنا چاہیے. اس کے لیے حدیث دیکھیے، وان وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے، انہوں نے کہا صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی ہے. تو میں نے کیا دیکھا، نبی کا طریقہ کیا ہے ختم کرنے کا؟ فکان یسلم عن یمینہ، پہلے آپ اپنے رائٹ دائیں طرف سلام پھیرتے تھے اور کیا کہتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہتے ہوئے سلام پھیرتے تھے. اور اس کے بعد لیفٹ سائڈ پر وان شمالہ، پھر لیفٹ سائڈ پر آپ اسی طرح سے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. اور بعض حدیث کے اندر سلام کا یہ طریقہ بتایا گیا، برکاتہ کے بجائے صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، برکاتہ کے بجائے. ایک اور طریقہ یہ بھی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ مختلف طریقے صحیح احادیث کے ساتھ ثابت ہیں. مگر بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں اول تو ہمارے بہت سارے امام بھی توجہ نہیں دیتے، اگر کبھی کوئی امام جو ہے حدیث پڑھ کر اس پر عمل کرے، پیچھے مقتدی ٹھہر جائیں گے کہ یہ برکاتہ کہاں سے شروع کر دیے، تو اب وہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے اس کی خبر لے لیں گے. تو اس لیے امام صاحب کو معلوم بھی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی، جو مسئلہ چلا آ رہا ہے وہی چلنے دو، اس لیے کہ میں اگر کوئی اور بات کروں گا تو پیچھے سارے بابے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ مسئلہ بنا دیں گے. تو اس کے لیے وہ صرف رحمت اللہ پہ اکتفا کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس ایسے ہیں نا کہ جھٹ خفا ہو جاتے ہیں، بعض لوگ جلدی سے ریئیکشن دکھاتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کم کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سارے پرابلمس ہوتے ہیں. بہرحال جب آپ السلام علیکم کہہ دیں، جو بھی صیغے کے ساتھ کہیں، کئی صیغے اس کے اندر استعمال ہوئے، آپ کی نماز مکمل ہو گئی. اب نماز کے بعد کے مسنون کلمات ہیں. یہاں تک جو تھا نماز کے اندر کا تھا. سلام پھیرنے کے بعد اب نماز کے بعد کے کلمات جیسے تسبیحات ہیں، مختلف دعائیں اور مختلف جو استغفار وغیرہ کے صیغے ہیں، وہ اس کے بعد کے سلسلے ہیں. نماز یہاں مکمل ہو جاتی ہے. تو یہاں ہم رکتے ہیں تاکہ اگر آپ کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو پہلے اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے. جی. کچھ امام جیسے سلام پھرتے ہیں نماز ختم پہ تو بیچ میں رکتے ہیں، جیسے سلام پھیر دیا پھر بیچ میں رکے پھر یہ کر دیا، تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سیدھے تیزے جانا ہے یا رکنا ہے بیچ میں؟ دیکھیے اصل میں صحیح تو یہ ہے کہ جب سلام پھیریں تو دونوں طرف جلدی سے پھیر دیں تاکہ لوگ فارغ ہو جائیں. تو اس میں لمبی راگ نکالنا، لمبا طرز نکالنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سلام پھیرنے کا مطلب اب نماز ختم ہو گئی تو جلدی کریں اس کو. رائٹ سائڈ کا پھیرتے ہی لیفٹ سائڈ کا پھیر دیں، اس میں توقف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جلدی جتنا ہو سکتا ہے سلام دونوں طرف پھیر دیں تاکہ لوگ فارغ ہو جائیں، بیچ میں نہ رہیں. اس لیے امام صاحب کبھی لمبا سلام کھینچتے ہیں اور مقتدی ان سے پہلے پھیر کے فارغ ہو جاتے ہیں. یہاں ایک دوسرا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے رہنا چاہیے، لیکن اس کے اندر غلطی ایک مقتدی کی ہے تو دوسری خود امام کی بھی ہے. امام کو چاہیے کہ سلام میں جو ہے مختصر کرے تاکہ لوگوں کو آزمائش میں نہ ڈالے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ جب امام صاحب دوسری طرف کا سلام شروع کریں آپ پہلی طرف شروع کریں تاکہ اس کے پیچھے رہیں، کیونکہ بعض وقت وہ لمبی راگ نکالیں گے تو آپ جو ہے دوسری طرف کا پہلے فارغ ہو جائیں گے. اس سے بچنے کے لیے احتیاط کا طریقہ یہ کہ جب وہ دوسری طرف پھر رہیں تو آپ پہلی طرف تھوڑا سا پیچھے رہنے کے لیے. جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے آپ؟ جی شیخ میرا سوال ہے کہ بعض لوگ سلام پھیرتے وقت مطلب اپنے دائیں کندھے پہ بھی بائیں کندھے پہ بھی اور سینے پر بھی پھونکتے ہیں، تو کیا یہ پھونکنا ثابت ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ مطلب سلام پھیرتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ آخری نمازی کو بھی ہم کو دیکھنا چاہیے، تو وہ ایسے قاعدے میں اٹھ کر کے دیکھتے ہیں آخری نمازی کو. دیکھیے یہ سب چیزیں جو ہے صحیح نماز مسنون جو ہے اس کی ناواقفیت کی وجہ سے پھونکنے کا تو کوئی معنی نہیں ہے. سلام پھیر دیے ختم. اور اسی طرح سے اب آپ آخری نمازی کو جب سلام پھیر دیے تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو کے دیکھ لیں کتنے نمازی آئے ہیں، کون کون آیا کون کون نہیں آیا. اسی ایک گو میں لمسم سارے کام کرنا چاہتے ہیں. سلام کے لیے جب گردن گھمائی ہے تو آپ چاہتے ہیں سارے اسی میں کر لیں، تو یہ نہیں ہے، بلکہ صرف رائٹ اور لیفٹ جسٹ ٹرن کرنا، جسٹ
تو وہ ٹرن کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے نا فارغ ہو گئے، اب آپ کھڑے ہو جائیں اور جا کے گھوم کر دیکھیں پوری طرح کے کون کون آیا کون کون نہیں آیا. تو یہ بعض چیزیں لوگوں کی اپنی عادت ہوتی ہے. جی آپ جو 4 چیزوں سے پناہ مانگنی ہے وہ بھی تو ایک دعا ہی ہو گئی نا. جی جی تو اس کے بعد بھی پھر دعا پڑھنی ہے. ہاں، وہ جو دعا ہے وہ خاص دعا ہے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے صرف. اس کے بعد جو دعا ہے وہ آپ اپنی رغبت اور شوق اور اپنی مرضی سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ 4 چیزوں سے مانگنے کے بعد جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، جو دعا پڑھنا جو چاہتے دعا ہیں ہے وہ پڑھ لیں. ثابت ہے. جی مولانا نماز کے بعد کچھ جو مسنون دعائیں ہیں اگر آپ اس کا تذکرہ کریں تو بہتر ہو. نماز کے بعد کی جو مسنون دعائیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہوتا ہے تو ہم نے کوشش کی کہ سلام تک کا اس کے بعد کے پروگرام میں انشاءاللہ جو اذکار مسنونہ ہیں جو نماز کے بعد ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد. اب ہم نے کوشش کی ہے کہ تکبیر تحریمہ سے سلام تک اس کو پہلے کور کر لیا جائے، کیونکہ جب نماز ہو گئی کم سے کم ایک بڑا کام ہمارا سنت کے مطابق ہو گیا. اس پورے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ جو ترتیب کے ساتھ بلوغ المرام میں جو ترتیب لکھی گئی ہے اسی کے مطابق نماز شروع سے لے کر اخیر تک آپ کو سنائی جائے، تاکہ آپ اس کو یاد کریں اور سنت کے مطابق اپنی نماز دہرا سکیں، پڑھ سکیں. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ شیخ میرا ایک سوال دعا قنوت کے تعلق سے. سوال یہ ہے کہ دعا پڑھنے سے پہلے، قنوت کی وتر کی دعا پڑھنے سے پہلے اللہ اکبر بول کے تکبیر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اٹھانی چاہیے. تو کون زیادہ حدیث کے قریب ہے؟ صحیح حدیث کیا ہے؟ نہیں، دیکھیے کہ اصل میں دعائے قنوت جب آپ رکوع کے بعد کریں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد جب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے پھر اللہ اکبر کہنے کی کوئی بات نہیں ہے. وہاں پر آپ دعائے قنوت شروع کر دیجئے. اللہم اہدنی جو بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ اس کے بعد آپ کریں گے، اس کے لیے اللہ اکبر الگ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور رکوع سے پہلے اگر کہیں گے تو؟ اگر آپ رکوع سے پہلے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی یہ ہے کہ جب آپ پوری جو بھی صورت وغیرہ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ختم ہو گئی اور اس کے بعد دعا شروع کر دیجئے. اس کو اللہ اکبر کہنے کی وہاں پر بھی کوئی اس طرح کی الگ سے ضرورت نہیں ہے. آپ کچھ پوچھنا چاہیں؟ شیخ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ نماز کو بالکل اطمینان سے ادا کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ بہت تیزی سے نماز پڑھتے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بولتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور پوری طرح کھڑے بھی نہیں ہو پاتے کہ سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح سے ان کی نماز ہوگی یا نہیں؟ کیونکہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ نماز دہرانے کا حکم دیا تھا. دیکھیے نماز میں جلد بازی کرنا جو ہے نا مناسب نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے، جلدی جلدی نماز پڑھی، آپ کو آ کر انہوں نے السلام علیکم کہا، آپ نے کہا وعلیکم السلام، پھر اس کے بعد کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ لوٹو تم نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ آپ دیکھ رہے تھے وہ نماز پڑھ رہا تھا. پھر آیا وہ نماز پڑھ کے دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہ کہا کہ جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 بار اس کو دہرانے کے بعد انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز آتی تھی وہ میں نے 3 بار دہرائی، اب کون سی نماز پڑھوں؟ پھر آپ نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے اطمینان کے ساتھ، جب نماز پڑھو تو اطمینان کے ساتھ، جس کا اس کے اندر تفصیل سے ذکر کیا گیا. تو نماز میں عجلت جلد بازی یہ درست نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے. یہاں پر ہم اس سلسلے کو روک رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب